کیا بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا سوچ رہا ہے؟ کیا حالات ایسے آگے بن سکتے ہیں؟ کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ آپ کو نیوٹرلائز کرنا پڑے انڈیا کو، تو ملیٹریلی تو آپ نہیں کر سکتے۔ انفیکٹ خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ افغانستان میں کوئی میجر اوفینسو کرتے ہیں تو اٹ از انٹائرلی پاسبل کہ انڈیا تھنکس کہ ناؤ از دا ٹائم کہ ہم ایل او سی کو ہیٹ اپ کر دیں۔ آج ایک مضمون چھپا ہے انڈین مین اسٹریم میڈیا کے اندر، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، دا پرنٹ کے اندر، ان میں پروین سوانی ہے، بڑا زبردست قسم کا رپورٹر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے دو فرنٹس کے اوپر جنگ کرنا بہت مشکل ہے، ایک افغان بارڈر کے اوپر اور ایک اس طرف ایل او سی میں۔ اور اتنا بلوچستان کا علاقہ کشمیر سے 4 گنا زیادہ ہے جی۔ کشمیر کو انڈیا کی فوج 500,000 ٹائم آئی تھنک کہ دے میں کم ٹائم کہ آپ کو شاید نواز شریف کی ضرورت پڑے ٹو ڈیفیوز ٹینشنز ود انڈیا، تو اسی لیے وہ اس سے باہر رہے۔ مجھے نہیں پتا، اگر مجھے کوئی پوچھتا تو میں ایڈوائس اسی قسم کی دیتا، ایک بندہ پیچھے سے رکھ لو، لڑکا ضرورت پہ جائے ہو کہ وہ سافٹ لائن لے کے تو جو مرم پٹی تھوڑی کرنے واسطے ہوئے۔ عمران خان تو الٹا چلتا ہے۔ تو اب جی آپ نے جو باتیں سنی، میں نے آپ کو اسی لیے یہ جو ہے یہ سچویشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ اگر جو ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، افغانستان کے جو حالات بن رہے ہیں یا بننے جا رہے ہیں اور امریکہ کی طرف سے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے پاس یہ بڑا ہی ایک اچھا وہ ہے کہ آپ جو ہیں یہ کچھ اگر افغانستان کے اندر کچھ ہوتا ہے کرتے ہیں تو وہ دوسری طرف کا جو بارڈر ہے وہ گرم ہو جائے گا۔ اچھا یہ کچھ انہوں نے وہی والی کچھ بات نہیں کی نجم سیٹھی صاحب نے کہ جو ڈاکٹر جے شنکر اور ان کی طرف سے جو کہی جا رہی ہے کہ جو بلوچستان کے امن کا راستہ ہے وہ کشمیر کے امن سے ہو کر گزرتا ہے؟ یہ کچھ ویسی ہی آپ کو نہیں لگ رہی؟ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو اگر دیکھیں نا، جیسے انہوں نے کہا کہ جی بھارت میں اگر کوئی ایسا لکھ رہا ہے یا بات کر رہا ہے کہ جی جو 2 سائیڈیں ہیں یا 2 بارڈرز پر سنبھالنا مشکل ہوگا اگر دونوں بارڈر گرم ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے ایک طرف ٹی ٹی پی، ایک طرف افغانستان کا بارڈر اور دوسری طرف جو ہے وہ بھارت کا بارڈر، تو یہ تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ افغانستان اور بھارت تو بھائی بھائی ہیں، افغانستان اور انڈیا تو بھائی بھائی ہیں، وہ خود کہتے ہیں اب کبھی ایسا ہوتا تھا، وہ خلیل خان پاختہ جب اڑایا کرتے تھے کہ یہ دوسری طرف بات کہی جاتی تھی کہ جی بھائی بھائی اس طرف ہیں، مسلم امہ برادرانہ تعلقات اور ہماری تو صدیوں کے ریلیشنز وغیرہ، وہ تو اب دوسری طرف ہے۔ خیر دیکھیں ان کے تو سبھی کے ساتھ ہے نا، پوری دنیا کے ساتھ ہی ہیں، تو ہم صرف افغانستان کی ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ تو ان کے بہت ہی زبردست ایسے تعلقات کہ جہاں پر وہاں کے عوام اور وہاں کے لوگوں کے اندر جو نفرت دوسری طرف کے لیے پائی جاتی ہے وہ ان کے لیے اب بھارت کے لیے تو بہت زیادہ محبت پائی جاتی ہے وہاں پر، اور وہاں کی عوام کے لیے بھی اور دونوں طرف کی عوام۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ تو بازی پلٹ دی نا، تو بازی پلٹ چکی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سچویشن میں اچھا انہوں نے یہ نا آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ اشارے بھی دیے ہیں اس کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہونے جا رہا ہے، وہ تو بات کی جا رہی ہے نا افغانستان کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف تو دیکھیں صرف افغانستان ہی نہیں، ایران کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، دنیا کے حالات جو ہیں وہ تو بدلنے جا رہے ہیں، وہ تو سبھی کو پتہ ہے، لیکن اس کے اندر ایران بھی ہے اور ایران کا تختہ بھی ہو سکتا ہے بہت جلدی الٹا جائے۔ امریکہ ایران کا جو ہے وہ تختہ پلٹ کرے گا ہی کرے گا، مطلب obviously یہاں پر جو سینٹیمنٹس جو ایران ہے اس کے حوالے سے جو پائے جاتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو یہ کہا ہے کہ کتنی مہلت دی ہے 1 مہینے کا، یا وہ ایسی کوئی بات کی ہے انہوں نے، تو ایران کے ساتھ وہ جو جوہری ان کا پروگرام ہے اس کے بعد ڈیل کرنے کی، یا یہ کہ اتنا ٹائم ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ دونوں تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ بارڈر اگر 2 طرف کا گرم ہوتا ہے تو اس کو کیسے سنبھالے گا پاکستان، یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ بڑا ہی ایک اہم گفتگو ہے، ہم آپ کے لیے جو ہے یہ ضرور پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر بات کی جائے، ایک آنے والے دن جو نظر آ رہے ہیں جو فیوچر ہے اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، ان کا کہ اس ایسے وقت کے لیے نواز شریف جیسا ایک بندہ جو ہے اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف پہلے بھی انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز چاہتے تھے، اور انہی کی گرینڈ ڈاٹر کی شادی پر آئے تھے نا مودی صاحب، تو وہ اس وقت بھی یہ چاہتے تھے،
اس کے بعد جب کارگل ہوئی تو اس وقت بھی ان کا جو بیانیہ سامنے آیا آپ نے دیکھا, ابھی تک ویڈیوز وہ چل رہی ہیں, اور ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر دونوں کنٹریز کے بیچ اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں تو وہ انہی کی گورنمنٹ جب ہوتی ہے تو ہی ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ اس وجہ سے اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا, ان سے میری بات چیت نہیں ہوئی, لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہوئے, تو ہو سکتا ہے آگے چل کر آپ کو ضرورت پڑ جائے. ہاں جی, تو کبھی بھی کسی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز بنانے پڑے, خود سے آپ نہ بھی چاہ رہے ہو تو کسی کے کہنے پر بنانے پڑے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اینی ویز یہ ہے سچویشن. لیکن اس کے اندر جو انہوں نے دیکھیں, میں نے جو اس کا ٹائٹل رکھا نا, وہ ایگزیکٹلی جو انہوں نے اپنا ٹائٹل رکھا نا, وہ میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی طرف سے بات کی ہے, جو انہوں نے بات کی وہ اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, لیکن ان کا ٹائٹل یہی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ انہوں نے وہی کہا نا کہ اس طرف کچھ کریں گے تو دوسری طرف سے پھر جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے, کہ بھارت جو ہے وہ حملہ نہ کر دے اگر آپ نے جو ہے اس طرف کچھ کیا. یہ وہ بات اصل میں جو کرکس ہے وہ اس کا یہ ہے, اس لیے انہوں نے یہ ٹائٹل رکھا ہے. تو آپ سے ہوتی ہے دوبارہ ملاقات. تھینک یو ویری مچ. آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں. اچھا جی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ, اب یہ تو پتہ نہیں کون کس کے کہنے پہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اہم بات ہے, اور یہ کوئی وہ بھی نہیں ہے, کوئی بعید بھی نہیں ہے, یعنی کہیں پر کسی طرح بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آرم ٹویسٹنگ تو ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی وہ جو بکر الدین مویشی صاحب کہہ رہے ہیں آرم ٹویسٹنگ, کیا مطلب کہیں پر آپ کو پتا حالات بدلتے دیر تو نہیں, اور ویسے بھی یہ کوئی بات تھوڑی ہے, 4 تو ہو چکی ہیں پہلے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا. جے ہند دوستو, سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ویب نیوز. نظم سیٹھی جو پاکستانی پترکار ہیں, کافی جانے مانے ہیں, اور ان کا بھی حال میں ہی ایک بیان آتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے. یہ جب بیان ان کا میں نے سنا تو مجھے بہت ہنسی بھی آئی اور بہت حیران بھی ہوں کہ اتنے بڑے پترکار ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ان کا حالانکہ یہ بیان صرف ان کی رائے ہے جس کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا بھارت تو کچھ کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ بھارت فی الحال صرف اور صرف شانتی پر زور دے رہا ہے, اپنی آرتھک ترقی پر زور دے رہا ہے, اور یدھ کے وشے میں مجھے نہیں لگتا بھارت کا کوئی خیال ہے. ہمارے دیش کی سرکار چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو, ہمیشہ شانتی پریاسوں پر زور دیتی ہے اور اپنے دیش کی ترقی پر دھیان دے رہی ہے, ٹیکنالوجی پر دھیان دے رہی ہے, انفراسٹرکچر پر دھیان دے رہی ہے. تو یدھ کے بارے میں اگر کوئی یہ بولے کہ بھئی بھارت پاکستان پر اٹیک کرنے والا ہے, تو ایسا تو قطعی نہیں ہے. اور دوسری چیز کہ ہماری سیمائیں مضبوط ہیں, ہماری سینا مضبوط ہے. اگر پاکستان نے اگر یدھ شروع کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا, اور ویسے بھی ہمیشہ سے پاکستان نے یدھ کی شروعات کی ہے اور اس کو منہ توڑ جواب بھی ملا ہے, آگے آنے والے سالوں میں بھی ملتا رہے گا. لیکن یدھ کی پہل بھارت کرے گا, یہ پاکستانی پترکار کا کہنا سراسر غلط ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ صرف پروپیگنڈا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ نظم سیٹھی صاحب جو یہ بول رہے ہیں, یہ ان کا ایک پروپیگنڈا تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ایک راجنیتک بیان بھی ہو, کیونکہ ابھی جو پاکستان میں حملے ہوئے, سینا کی ناکامی اس میں صاف طور پر دیکھی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا انٹیلیجنس فیلئر بھی سامنے آیا ہے. ان سب چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لیے شاید ہو سکتا ہے ان کو بولا گیا ہو کہ بھئی آپ ایسا بیان دے دو, کیونکہ یہ جو مدعا ہے وہ بہت سینسیٹیو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمزور نس ہے جنتا کی, جس کے لیے جنتا سب کچھ بھول کر بس یہی بولتی ہے بھائی ٹھوک دو, سمجھ رہے ہیں. تو شاید یہی ہے, ہو سکتا ہے ان کی آرمی نے, ہو سکتا ہے ان کی سرکار نے بولا ہو کہ ذرا ایک آپ چھوڑ کر دیکھ لو, ہے نا, تاکہ جنتا کا جو دھیان ہے وہ بھٹک جائے. بٹ سیٹھی صاحب بھارت کی طرف سے تو ایسا پلان نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے آپ خبریں ایسے لاتے ہیں. اور باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. جے ہند.